آج ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اور وہ کیا ہے؟ تعلیم حاصل کرو اور باہر چلے جاؤ، باہر اچھی جاب ملتی ہے، یہاں ہمارے ملک میں کچھ نہیں۔ یہ دنیا کی عادت رہی ہے ہجرت کرنا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اپنے ملک کی ناشکری کر کے باہر جانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ کمانے کے لیے جانا منع نہیں ہے، لیکن ناشکری کی نیت اور سوچ کو لے کے جانا یہ غلط ہے۔ اچھا، اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم باہر ملک جائیں تو کیا جانا بھی چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، اور ہم وہاں جائیں تو کیا کریں اور کیسے رہیں؟ تو میں دو باتیں بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہاں جانے کے لیے، وہاں رہنے کے لیے کچھ آداب ہیں، اور وہاں کمائی کے بچانے کے کچھ آداب ہیں۔ تفصیلی موضوع ہمارے یہاں پر گفتگو کا موقع نہیں ہے۔ جب کوئی آدمی باہر جا رہا ہے تو وہ تین چیزوں کے اوپر خاص طور پہ نگاہ رکھے۔ اگر وہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے جا رہے ہیں، اور اگر گھر والے نہیں ہیں تو دو چیزوں کی طرف توجہ رکھے۔ گھر والے نہیں ہیں تو فکر کرے اپنے ایمان کی اور اپنی عزت کی۔ عزت نفس بہت اہم چیز ہے اور ایمان سب سے مقدم ہے۔ اور اگر گھر والے ہیں، اولاد ہے، تو اولاد کی فکر کرے۔ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، اولاد ضائع نہ ہو۔ باہر کے ماحول میں چلے تو گئے لیکن اولاد ہاتھوں سے نکل گئی۔ اولاد کس ٹریک پہ چل پڑی ہے یہ اندازہ نہیں ہوتا، جب آنکھیں کھلتی تو کہتے ہیں اوہ ہو یہ کیا ہو گیا۔ کئی لوگ ہیں اپنے حالات سناتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو سنبھال کے رکھا تو وہ باہر ملک میں بھی خوش ہیں۔ تو باہر جانا منع نہیں ہے، آپ کمائیں، اچھا کمائیں، حلال کمائیں، لیکن اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنی عزت کی فکر کریں، اپنی اولاد کی فکر کریں۔ اچھا، اب جو وہاں پر کما رہے ہیں تو دیکھیں، ایک وقت آتا ہے آدمی کو اپنے وطن لوٹنا پڑتا ہے۔ ہاں، موت آ گئی تو الگ بات ہے، لیکن اپنے وطن آنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کا تو سب کچھ یہاں لگا ہوا ہے۔ آپ کا کنبہ یہاں، خاندان یہاں، قبیلہ یہاں، جان پہچان یہاں، اور ویسے بھی آخر وقت میں انسان یہ سوچتا ہے کہ اپنوں میں جو ہے اس کو موت آنی چاہیے۔ تو جب آپ وہاں کمائی کر رہے ہیں تو اس میں پھر اپنی کمائی کے تین حصے کریں۔ ایک حصہ اپنی ذات پر خرچ کریں، دوسرا حصہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کریں، اور تیسرا حصہ اپنے ملک میں بھیجیں، یہاں پر کسی مناسب جگہ انویسٹ کر دیں۔ آپ کسی کاروبار میں بھی لگا سکتے ہیں، کسی اچھے پروجیکٹ میں جہاں پر اعتماد ہو، اعتماد والے ہوں، اور اس کے لیے معتمد لوگوں سے پوچھیں، وہاں لگائیں، تاکہ کل جب آپ اپنے ملک میں آئیں تو آپ کی اپنی چیز بنی ہوئی ہو۔ باہر کمانے جانا، اور اگر وہاں پر دینی ماحول ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن صرف دنیا کے لیے جانا، صرف آخرت کو بھول کر دنیا کو سامنے رکھنا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ ایمان کی بنیاد پر ہجرت ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کو پانے کی نیت سے ہجرت ہونی چاہیے۔ حلال کمائی کے لیے ہجرت منع نہیں ہے، لیکن یہ اصل ہجرت نہیں ہے۔ اصل ہجرت وہ دین کی بنیاد پر ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو اگر باہر ملک کسی بھی جگہ جاتے ہیں، چاہے پڑھانے کے لیے جائیں، چاہے پڑھنے کے لیے جائیں، چاہے کاروبار کے لیے جائیں، تو وہاں دینداری کو بھی مقدم رکھیں، ایمان کو بھی مقدم رکھیں۔ اپنی زندگی میں یہ بات اگر ہم نے پیدا کر لی تو انشاءاللہ کبھی ٹھوکریں نہیں کھائیں گے۔ ہمارے شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت واصف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو اپنے کاموں کے اندر دین کو فوقیت دے گا کبھی زندگی میں ٹھوکریں نہیں کھائے گا، اور جو پوچھ پوچھ کے چلتا ہے وہ ترقی پاتا ہے۔ تو کسی سے پوچھ کے چلیں، کسی کو اپنا بڑا بنائیں، جائیں، خوب کمائیں، جائز کمائیں، حلال کمائیں، کمائی کے طریقے بھی پوچھیں، خرچ کے طریقے بھی پوچھیں، لیکن ایمان، عزت اور اولاد کی حفاظت کریں، اور اپنے مستقبل کو بھی محفوظ کریں، اس کو بھی سیکیور کریں۔